حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو، تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے، حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو